کسی کے قدموں میں یا رسول اللہ جان بوجھ کے نہیں کرتا تھا، اونچا سنتا مجبور تھا، حضور میرے تو بچے تیرے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، حضور میری جوانی قربان، حضور ساری غلطیاں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی بےادبی کا تو حضور سوچ بھی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ روتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا، پھر حضور نے سینے لگایا اور فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے تو سن پھر رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، رب تجھے شہادت کی موت دے گا، اور اللہ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ آپ جتنا سرکار کی ذات کو بلند و بالا جانیں گے، جتنا آپ ذہن بنا لیں آپ اتنا جان سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، پکے سچے سچے کھرے آ۔ کسی نے کہا نبی پاک ہو گیا تو بیان کریں کس طرح سے صحابی ہے، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو صحبت میں رہے، صحابی کا معنی صحبت میں رہنا، حضور کا حلیہ تو بیان کریں۔ تو آپ فرمانے لگے سنو یارو، کہنے لگے حلیہ تو وہ بتائے گا نا جس نے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہوگا، ہماری اتنی جرت ہی نہیں تھی، مب چند بدل شاشانی میں وہ مت چمک دلات نورانی میں کالی زلف تیاق مستانی، ایک گستاخ اکی کتھے۔ آپ صوفیہ کا کلام پڑھتے ہیں تو کبھی بات کو دیکھیں، ایک گستاخ اکی دے کتھے جاڑی اتنی اونچی، اور پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولنی، وہ چپ کر میرے۔ یا آپ یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا تو ان کا زیادہ کلام اپنے آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کوئی مثل نہ ڈھولنی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا آج جو خاکے شائع کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ مسلمان مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں، یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا پر میری بات سچی ہے، اس کو جتنا سمجھ لو۔ جو تاجر ابھی تک سوچ رہا ہے نا کہ فرانس سے فلانی شے آتی ہے تو میں بچوں گا کیسے، فلانی وہاں بھیجتا ہوں تو میں بچوں گا کیسے، مجھے پتہ ہے کون کون کس جگہ کیا سوچتا ہے، اور جن کو پتہ ہے نا میرے بچے وہاں رہتے ہیں، اور جن کو پتہ ہے نا میرے پاس پاسپورٹ ہے، اور جن کو پتہ ہے نا میں نے آنا جانا ہے، مجھے پتہ ہے کون کون ہے جنہوں نے فلانا لیبل بھی لگایا ہوا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں تو ذرا غور کر کے کرتے ہیں، اور ذرا جچی تلی کرتے ہیں۔ یاد رکھ لو فرانس ادھر رہے گا، تیری قبر میں آئیں گے تو مدینے والے رسول آئیں گے۔ اچھی باتیں کرتے ہو، سوچ سمجھ کے چلنا چاہتے ہو۔ حضور میں اگر رسول اللہ ہوں تو میں محمد ابن عبداللہ کی تو ہوں، بات تو ایک ہی ہے، تم یہ رسول اللہ کاٹ دو اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو، حکم آ گیا نا، حکم آ گیا نا، مان لینا چاہیے تھا نا۔ مشکاہ شریف دیکھو نا، حضور نے فرمایا علی اس طرح کرو، رسول اللہ کاٹ کے تو محمد ابن عبداللہ لکھو، حضرت علی چپ کر گئے۔ دوسری دفعہ پھر کا لکھ دو، آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آئے۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دو، حدیث کے لفظ حضرت علی فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم سونیا یہ مجھ سے کاٹا نہیں جاتا، مجھے بتاؤ لکھا جاتا ہے تو کاٹا نہیں جاتا، آپ جو لفظ لکھتے ہیں وہ کاٹے نہیں جاتے۔ اور جوانوں بولو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بات جو مولا علی نے قسم اٹھا کے کہی اور رو بھی پڑے، کہتے لگے اللہ کی قسم سونیا آپ کا نام نہیں کاٹا، میری مجبوری سمجھے مجھ سے نہیں کاٹا جاتا، یہ تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہنجواں نال تپایا، کب کب مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، اتلو صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا۔ بھائی آپ بات کو سمجھ، یہ جتنا آپ مقام، اچھا حضور کوئی ناراض نہیں ہوئے، حکم تو سرکار کا تھا پر حضور جانتے تھے کہ علی کے اندر کیا ہے، کیفیات والے لوگ کیفیات والے ہوتے ہیں، اور میں قلم مجھے دو میں کاٹ دیتا، لاؤ میں کاٹ دیتا۔ سنا یہی ہے ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ادب کا دائرہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں آہستہ آہستہ، اور یہ کام ہو رہا ہے، جب سے ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آیا ہے، قلم آئی ہے، اور اس کے ہاتھ بھی آ گئی ہے، کس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلانا کیسے اسے یہ، اور پھر ہمیں
بدتمیز کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے. کیا کچھ کرتے ہیں ہمارے سیاسی لیڈر اسٹیج میں؟ ذاتیات کے اتر کے بات کرتے ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے سیاسی کارکن بھی وہ ساری گندگی پہ پھیلاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. اب کیا بات کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. حضور تو اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا. فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو نہیں دے گا، تو گالی تم نے خود نکلوائی. یہ مہذب قومیں کرتی ہیں، اتنے بڑے اسٹیج لگا کے اپنے مخالفین کی ذاتی باتیں ڈسکس کرنا. ابو جہل سے بڑا ظالم کوئی نہیں. زادگی پر میری ماں کو گالی نہ دیا کر. آپ بات کو سمجھو، ہمارے جذبات کو سمجھو، آپ دین کے ذائقے کو سمجھو. اگر ماں کو گالی دی جائے تو بندہ بے سکون ہوتا ہے، اگر باپ کو برا کہا جائے تو باپ سو نہیں پاتا، اور اگر معاذ اللہ کسی کے نبی کی بے ادبی کر دی جائے، رسول کائنات کے بارے میں لفظ کہے گئے، تو پھر آپ کہتے ہیں معاشرے میں امن قائم رہے گا. یہ کیسے رہے گا؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. ہمیں ادب کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں ادب کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں ذوق کے ساتھ، وجدان کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ ذکر رسول کرنا ہے. بہت زیادہ اگر آپ ادب کریں گے، جتنا آپ سرکار کا مقام اونچا سمجھیں گے، اتنا سرکار کی باتوں کی آپ کے دل میں اہمیت پیدا ہوگی، اتنا وہ بات آپ دلچسپی سے سنیں گے. ادب رسول اتنا بڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح کے لیے تشریف لے گئے تو آنے میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال حبشی نے اقامت کہہ کے جناب صدیق اکبر سے گزارش کی کہ نماز پڑھا. صدیق اکبر نماز پڑھا. شرعی مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے لقمہ دینا ہے نا، امام بھول گیا تو لقمہ وہ بندہ دے گا جو نماز میں شامل ہو. اردو پہ کھڑا بندہ لقمہ نہیں دے سکتا، اگر وہ دے گا تو نماز میں ٹوٹ جائے گی. پہلے اللہ اکبر کہہ کے شامل ہوں، پھر امام کو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کے لفظ کہہ کے آپ لقمہ دے سکتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور آ گئے، نماز میں شامل ہوئے تو صحابہ نے سب چھوڑ دیا. اگلی صف میں گئے تو وہ بھی چھوڑ دیا. این حالت نماز میں اللہ رسول اللہ. یہ بخاری ہے، بخاری حالت نماز میں. اور جب سرکار پہلی صف میں پہنچے تو صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کو بتایا کہ حضور آ گئے. حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا آ گئے تو ایک قدم پیچھے ہٹا. حضور نے کہا ابو بکر پڑھاؤ نماز، پڑھاؤ نماز. جناب صدیق اکبر نے پھر قدم پیچھے ہٹایا تو نہ پڑھاؤ نماز، پھر پیچھے ہٹایا، 3 دفعہ کہا حالت نماز میں. اب میں بخاری پڑھ رہا ہوں تو اب کسی درویش کی بات کر لوں صاحب. ویسے درویشوں کی کریں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں، لیکن بخاری پڑھتے پڑھتے کر ہوں. ایک درویش بڑی دور سے بول پڑے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تہ بل دیکھا، نماز پڑھا کہ میں تہ بل دیکھا، میں نکابہ بھول گیا ہے. اب بھول گئی یعنی سب سوم صلاتا ایک کو یار دا فکر پہ آیا. نماز پڑھا کہ میں تہ بل دیکھا، او سجنا میں نکابہ بھول گیا ہے. بھول گئی یعنی سب سوم. یہ سچے لوگ، یہ خالی نعرہ نہیں، یہ درد. نماز پڑھا کہ ہم تہ بل دیکھا، سجنا میں نکابہ بھول گیا. اب بھول گئی یعنی سب سوم صلاتا ایک کو یار دا فکر پہ آیا. نماز پیچھے آگے صدیق اکبر اللہ کے رسول مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز مکمل کرایا. سلام پھیر کے حضور نے ایک جملہ کہا، صدیق اکبر نے ایک جواب دیا. لمبی بات کوئی نہیں، پر جس نے وجہ دینا ہو وہ بخاری کے لفظوں پر بھی وجہ کرتا ہے. ایک جملہ حضور کا، ایک جواب جناب صدیق کا، اور لمبی چوڑی گفتگو نہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے جو کہا نماز پڑھاؤ تو پڑھانی چاہیے تھی. ایک جملہ، ایک جواب صدیق اکبر کا. حتیات میں بیٹھے ہوئے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگے سونے ابو قحافہ کے پتر کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ محمد عربی کو نماز نہ پڑھا. نماز پڑھا کہ میں تاں بل دیکھا، میں نے کہا بھول گیا. اور وہ بریلی کے امام بولے، کہنے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. وہ کعبہ کو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حاجیو آؤ. اور پھر کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر دوپہر، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر. اور پھر کہنے لگے میں خانہ زاد کو نہ ہوں، صورت لکھی
میں خانہ زاد کہنا ہوں. اب آپ کو تو شعر وہ والے سنائے جائیں گے نا جو فٹافٹ ماحول ہی ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں خانہ زاد کہنا ہوں. صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. کہنے لگے سونے میں نیا نوکر نہیں, میں تو تیرے گھر کا خاندانی نوکر. بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. کہنے لگے میری دادیاں نانیاں بھی نوکر تھی سیدہ فاطمہ. میری دادیاں نانیاں کنیزہ تھی سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ کی, اور میرے نانے دادے سارے نوکر ہیں سونے تیرے گھر کے. میں خانہ زاد کون ہوں؟ میں نا خاندانی غلام ہوں آپ کے گھر, خانہ زاد کون. اور صورت لکھی ہوئی حضور ہمارے نام نہیں, ہماری تو شکلیں موجود ہیں آپ کے رشتوں. میں خانہ زاد کہنا ہوں. صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. بھائی حضور کا جتنا ادب کرو اور جتنا ادب کرو. آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہوا, اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیلا. تمہیں نہ سمجھ آئے تو عروہ بن مسعود سختی سے پوچھنا, تمہیں بخاری کے صفحے بول کے بتائیں گے. عروہ حدیبیہ کے موقع پر حضور کے غلاموں کا